بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے اور اللہ پاک کو یہ دعا بہت پسند ہے۔ یہ دعا تمام امت مسلمہ کے لیے مانگی گئی ہے۔ اس دعا کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس دعا کو سن کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ آپ بھی اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے آمین کہنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے اور آمین کہتے ہی دعا قبول اور منظور ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، 70 ماؤں سے بڑھ کر تو اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم تیرے حقیر سے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں مایوس نہ لٹانا۔ ہماری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، یا حنان، یا منان، تجھے تیری اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہے تو تیرے بندے، سوا تیرے کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے، نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اے اللہ، اپنی شانی رحیمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، تو دلوں کو پھیر دینے پر قادر ہے، تو میرے دل کو بھی پھیر دے۔ مجھے لا حاصل خواہشات کے پیچھے نہ تھکا، مجھے میرے نفس کا غلام نہ بننے دے۔ میں خود پر ظلم کر لیتا ہوں، تو مجھ پر رحم کر دے۔ یا رب، مجھے اپنے علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ بنا، تو مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ مجھے جو دکھ پہنچاتے ہیں ان کو میری زندگی سے نکال دے۔ یا اللہ، میں تنہا ہوں، یا اللہ میں تنہا ہوں، مجھے تھام لے۔ یا اللہ، تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے شارق سے قریب میرے مولا، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہوں اس کے انجام سے بھی خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ،
جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع اور بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک اپنی خزانوں سے ہم سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ پاک ہم مسلمانوں میں جو رزق کی کمی کا شکار ہیں ان کو حلال خیر و برکت والا بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ایسا خوشحال کر دے کہ ان کو کسی کی کمی نہ ہو۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ جو فقیر ہیں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یا اللہ جو گناہوں سے بیزار ہیں انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ جو تجھ سے خیر و برکت اور بھلائی کے طلبگار ہیں ان پر رحم فرما اور انہیں خیر و برکت اور بھلائی سے نواز۔ یا اللہ جو تجھ سے توبہ کرتے اور معافی چاہتے ہیں ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کائنات اے بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا۔ یا اللہ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری تمام مانگی گئی حاجات کو پورا فرما دے اور ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کا دوسروں کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ ناظرین اس دعا کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں قبولیت کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے آمین کہنے سے آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔